بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات و فرمان معصومین علیہ السلام کا چوتھا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ علی بن یقطین سے منقول ہے کہ منصور دوانکی نے یقطین کو ایک عابد کے قصر میں کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ یقطین اس کے کھودنے میں مشغول ہوا اور مدتوں کھدواتا رہا، یہاں تک کہ منصور کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کنویں سے پانی نہ نکلا۔ جب مہدی کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا کہ جب تک پانی نہ نکلے گا میں اس کو یقیناً کھدواتا رہوں گا، تمام بیت المال صرف ہو جائے۔ تو یقطین نے اپنے بھائی ابو موسیٰ کو تعینات کیا۔ وہ کنواں کھودنے میں مشغول ہوا اور اس قدر کھدوایا کہ زمین کی تہہ میں سوراخ ہو گیا۔ اس جگہ سے ایک ہوا نکلی، کھودنے والے ڈرے اور یہ کیفیت ابو موسیٰ سے بیان کی۔ وہ کنویں کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو اس کے اندر اتارو۔ کنواں کی کوشادگی 40 ہاتھ تھی۔ ایک میمل رسیوں سے بندھا دیکھا، اس میں ابو موسیٰ کو بٹھا کر لوگوں نے کنویں کے اندر اتارا۔ جب کنویں کی تہہ میں پہنچا، اس سوراخ سے اس کو سخت خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اس کے نیچے ہوا کی آواز سنی، حکم دیا تو سوراخ کو بڑا کیا گیا اور 2 شخصوں کو ایک محمل میں بٹھا کر اس کے نیچے کی خبر لانے کے لیے سوراخ کے اندر اتار دیا۔ دونوں ایک عرصہ تک اس کے اندر رہے، پھر رسیوں کو حرکت دی تو محمل کو اوپر کھینچا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے عجیب امور مشاہدہ کیے ہیں۔ مردوں کو دیکھا جو سب پتھر ہو گئے ہیں، ان کے مال، ظروف، مکانات، ہر شے پتھر کی ہے۔ مرد عورتیں لباس پہنے ہوئے ہیں، بعض بیٹھے ہیں، بعض ایک پہلو سے سو رہے ہیں اور بعض تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا وہ مثل غبار کے ہوا میں اڑ گئے۔ ان کے مکانات اپنے حال پر باقی ہیں۔ ابو موسیٰ نے یہ کیفیت مہدی کو لکھ کر بھیجی، جس کو سن کر تمام علماء پر کے حیرت ہو گئے اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آخر مہدی نے مدینہ میں خط بھیجا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس مشکل کے حل کرنے کے لیے طلب کیا۔ وہ حضرت عراق تشریف لے گئے۔ مہدی نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت بہت روئے اور فرمایا کہ یہ سب بقیہ قوم عاد ہیں۔ خداوند عالم نے ان پر غضب فرمایا اور وہ ماں اپنے مکانات کی زمین میں دھس گئے اور اصحاب احقاف ہیں۔ مہدی نے پوچھا کہ احقاف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، سام کی اولاد کے لوگ ایمان لائے جن کو حضرت کے اوصاف معلوم ہو چکے تھے، لیکن دوسرے لوگ وعد عقیم کے ذریعے ہلاک ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں وصیت کی اور ان کے مبعوث ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت ہی سے منقول ہے کہ قوم ہود کی عمر 400 سال کی ہوئی تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو قحط و خشک سالی میں مبتلا کیا، لیکن وہ لوگ اپنے کفر سے باز نہ آئے۔ جب ان پر قید شدید ہوا، انہوں نے ایک گروہ مکہ کی پہاڑیوں کی جانب روانہ کیا۔ وہ لوگ کعبہ کی جگہ نہیں پہچانتے تھے کہ بارش کی دعا کریں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور دعا کی تو 3 قسم کے بادل آسمان پر بلند ہوئے۔ ان لوگوں نے پہلے اور دوسرے ابر کو پسند نہ کیا اور تیسرے ابر کو، جس میں عذاب تھا، اختیار کیا۔ وہی بادل ان کی ہلاکت کا باعث ہوا۔ جب ہوا ان کی طرف آئی، ان کے ایک رئیس فلجان نامی نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہوا جو آ رہی ہے اس میں کچھ مخلوق اونٹ کی طرح معلوم ہوتی ہے جو پرز لیے ہوئے ہیں، اور وہی اس بلا کو ہمارے سر پر لا رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ فلجان نے کہا کہ اگر ہم تمہارے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ان فرشتوں پر مسلط کر دے گا کہ ہم ان سے اپنا انتقام لیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اپنے اطاعت کرنے والوں پر مسلط نہیں کرتا۔ فلجان نے کہا کہ ہمارے وہ لوگ جو ہلاک ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟
فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو ان کے عوض میں ایسے لوگ عطا کرے گا جو ان سے بہتر ہوں گے۔ دل جان نے کہا کہ ان کے بعد زندگی کا کوئی لطف نہیں۔ آخر وہ اپنی قوم کے ساتھ ہو گیا اور ہلاک ہوا۔ اسباب نباتہ بیان کرتے ہیں کہ میں نخلستان میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہمراہ گیا۔ وہاں دیکھا یہودیوں کا ایک گروہ اپنے ایک مردہ کو لیے ہوئے دفن کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ پوچھو یہ لوگ اس قبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے دریافت کر کے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا غلط کہتے ہیں، میں ان سے بہتر جانتا ہوں، یہ قبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی ہے۔ پھر فرمایا اس جگہ ایک شخص اہل مورا سے ہے۔ ایک مرد پیر نے کہا کہ میں ان میں سے ہوں۔ پوچھا تیرا مکان کہاں ہے؟ کہا مورا میں دریا کے کنارے۔ پوچھا کس قدر فاصلہ ہے اس مقام سے اس پہاڑ تک جس میں ساؤ ماہ ہے؟ کہا اس جگہ سے قریب ہے۔ فرمایا تیری قوم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عرض کی کہ ایک ساحر کی قبر ہے۔ فرمایا غلط کہتے ہیں، میں ان سے بہتر جانتا ہوں، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ضربت کھانے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو نجف میں میرے دو بھائیوں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبروں کے درمیان دفن کرنا۔ دوسری روایت میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پدر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو میرے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر میں دفن کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ہوا چلتی ہے اور سفید و سیاہ و زرد غبار اڑاتی ہے، وہ سب قومیات کی پوسیدہ ہڈیاں اور ان کی عمارتوں کے ذرات ہیں۔ معتبر حدیث میں قول خدا سورہ قمر آیت نمبر 19 کی تفسیر میں وارد ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قوم عاد پر باد سرسر یعنی سخت یا سرد روز نحس میں بھیجا، جس کی نحوست دائمی ہے یا ان پر ہمیشہ رہے گی۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس روز نحس مستعمر سے مراد مہینے کا آخری چہارشنبہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے لیے ایک مکان مقرر فرمایا جو مکسل ہے، اگر اس کا قفل کھل جائے تو جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ ہوا سب کو نیست و نابود کر دے۔ وہ ہوا قوم عاد پر بقدر سوراخی انگشتری بھیجی گئی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ دوسری حدیث میں آپ ہی سے منقول ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑے درخت خرما کے مانند لمبے ہوتے تھے، ہاتھ سے پہاڑ کے ٹکڑے اکھاڑ لیتے تھے۔ وہب سے روایت ہے کہ ان 8 دنوں کو جن میں ہوا قوم ہود پر چلتی رہی، عرب برالحجوز کہتے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں زیادہ تر تمام ملکوں میں ہوائیں سخت چلتی ہیں اور شدید سردی پڑنے لگتی ہے۔ اسی سبب سے اس کو عجوز سے نسبت دی جاتی ہے، کیونکہ قوم عاد کی ایک بوڑھی عورت زمین میں داخل ہوئی، اس کی عقب سے ہوا چلی اور 8ویں روز اس قوم کو ہلاک کر ڈالا۔